مریم نواز صاحبہ نے کچھ دن قبل ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پنجاب میں کسی بھی شہری کو بے عزتی سے مخاطب نہیں کیا جائے گا۔ خصوصاً پولیس کو ہدایت جاری کی گئی کہ وہ عوام کو اوئے کہہ کر نہ بلائیں بلکہ عزت و احترام کے ساتھ سر کہہ کر مخاطب کریں۔ یہ ایک خوشائند قدم تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت شہریوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس پنجاب میں یہ تعلیم دی جا رہی ہو، اسی پنجاب میں اگر ایک شخص مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو، نماز ادا کر رہا ہو اور اسے صرف اس وجہ سے گرفتار کر لیا جائے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ ایک طرف شہریوں کو عزت دینے کی بات اور دوسری طرف عبادت گزاروں کو ہتکڑیاں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، تو کیا یہ اسلام کی توہین ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے حضور جھکنا کسی کے جذبات کو مجروح کر دیتا ہے؟ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ بعض جگہوں پر قبروں پر سجدے، درباروں پر دھمال اور مختلف رسومات پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک احمدی مسلمان مسجد میں نماز ادا کرے تو کہا جاتا ہے کہ جذبات مجروح ہو گئے۔ آخر کیوں؟ کیا عبادت صرف مخصوص لوگوں کا حق ہے؟ قرآن کریم واضح فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام لینے سے روکے، جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے، جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اسے روکنا کس شریعت اور کس انصاف کے مطابق ہے؟ مریم نواز صاحبہ، اگر یہ معاملات آپ کے علم میں ہیں تو ان کا فوری نوٹس لیا جائے، اور اگر علم میں نہیں تو تحقیق کروائی جائے کہ کیوں اور کس بنیاد پر عبادت کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پولیس کو یہ بھی ہدایت دی جائے کہ جہاں کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اسے تنگ نہ کیا جائے بلکہ اس کے حق عبادت کا احترام کیا جائے۔ یہ اپیل صرف ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ انصاف اور آئین کی بالادستی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق بات سمجھنے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر میں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ اپنے عقیدے کے مطابق کوئی سیاسی یا وقتی تحریک نہیں، بلکہ ایک روحانی جماعت ہے جسے وہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت سمجھتی ہے۔ جماعت کا یہ ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ میں ایک مسیح و مہدی کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی تھی، جو دین اسلام کی تجدید کرے گا اور امن و محبت کا پیغام عام کرے گا۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک یہ پیش گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی احادیث پر مبنی ہے جن میں امت کے لیے ایک مجدد اور مسیح موعود کے آنے کا ذکر ملتا ہے۔ اسی بنا پر وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود مانتی ہے، اور یہ یقین رکھتی ہے کہ ان کے ذریعے اسلام کی حقیقی تعلیم یعنی محبت، رواداری، عبادت الہی اور انسانیت کی خدمت کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا بندگان خدا کو اس کے ساتھ صلح کرا دوں، اور تا دین میں جو جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان کو مٹا کر سچائی اور محبت کو قائم کروں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہمارا ہتھیار دعا ہے اور ہمارا کام محبت اور خیرخواہی سے دلوں کو جیتنا ہے۔ پس اختلاف رائے اپنی جگہ، مگر کسی بھی شہری کو اس کے عقیدے یا عبادت کی بنیاد پر ہراساں کرنا انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق امن، صبر اور قانون کی پاسداری کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حق کو سمجھنے، عدل و انصاف قائم کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کامنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔